الراضی اسلامک اسکول مضمون اسلامیات جماعت ششم کلپ نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 6۔ آج ہم آپ کی بک کا سبق نماز کے واجبات پڑھیں گے، جو کہ آپ کی بک کے کتاب کے صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیجئے۔ پہلے میں اسے پڑھوں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، جس طرح اس نے نماز پہلے پڑھی تھی اسی طرح اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر فرمایا، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر واپس گیا اور نماز پڑھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ نماز پڑھو۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے نماز سکھلا دیجیے، کیونکہ مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو تو پہلے اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر تکبیر کہو، پھر قرآن مجید کی جو تمہیں صورت آسان معلوم ہو اسے پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سر اٹھا کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدے میں جاؤ، پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص کیا غلطی کر رہا تھا؟ جی ہاں، دراصل وہ شخص نماز کے واجبات صحیح سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ جس طرح نماز میں فرائض لازمی ہیں اور ان کے چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح واجبات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ واجب کے معنی ہیں ضروری۔ فرض اور واجب میں یہ فرق ہے کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز ہر صورت میں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جبکہ واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ نماز میں 14 واجبات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول کر چھوٹ جائیں تو آخر میں تشہد کے بعد سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز میں جان بوجھ کر واجب چھوڑتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز صحیح نہیں ہوتی، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کے واجبات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا، یعنی فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا۔ نمبر 2، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں باقی تمام نمازوں واجب، سنت، نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا یا کم از کم 3 آیات پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 4، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، نماز کے ارکان میں ترتیب کو قائم رکھنا، یعنی جیسے نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ وغیرہ۔ ان سب ارکان کو ان کی باری پر ہی ادا کر کے آگے پیچھے نہ کرنا، پہلے رکوع کر لیا پھر قرات کر لی۔ نمبر 6، قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر کم از کم اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ نمبر 7، جلسہ کرنا، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی نماز کے تمام ارکان قیام، قرات، رکوع، سجدہ وغیرہ کو نہایت اطمینان و سکون سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9، قاعدہ اولیٰ، یعنی 3 اور 4 رکعتوں والی نماز کی 2 رکعتوں کے بعد تشہد اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار۔ نمبر 10، 3 اور 4 رکعتوں والی نمازوں کے دونوں قعدوں میں تشہد اتحیات پڑھنا۔ 11، مندرجہ ذیل نمازوں میں امام کا چہرہ قرات کرنا۔ فرض نماز فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ کی نماز واجب، دونوں عیدین کی نمازیں اور رمضان شریف میں وتر کی نماز سنت، رمضان شریف کی نماز تراویح اور مندرجہ ذیل نمازوں میں امام کا سرہ آہستہ آواز کے ساتھ قرات کرنا۔ نماز ظہر، نماز عصر۔ 12، ہر نماز کے آخر میں سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ نمبر 13، نماز وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14، عیدین، دونوں عیدوں کی نمازوں میں 6 سے زائد تکبیرات کہنا، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے کرنا۔ امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔